الانفال آیت نمبر 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کے اس منصوبے کا ذکر ہے جو انہوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف خفیہ بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خفیہ منصوبے کو بذریعہ واحد اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو سب کچھ بتلا دیا، تو کافروں کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور اللہ کا منصوبہ وہ کامیاب ہو گیا. کافروں نے منصوبہ بنایا تھا کہ آئے دن حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا یا تو ان کو کسی کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بس وہیں قید کے اندر ہی یہ فوت ہو جائیں، یا یہ کہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ہماری پکی پکی جان چھوڑ جائے گی، یا یہ کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، ہماری جان چھوڑ جائے گی. یہ ان کا منصوبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سب کچھ بتلا دیا اور حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں. حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اور وہ جو قتل کے منصوبے سے آئے تھے وہ ساری رات انتظار کرتے رہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام وہاں سے آرام سے چلے گئے، گویا کہ آنکھوں کے باوجود وہ اندھے ہو گئے. اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت، وہ جیسا بھی کوئی خفیہ منصوبہ بنائے، لیکن ہمیشہ جو میرا منصوبہ ہوتا ہے، جو میری تدبیر ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے منصوبے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب خفیہ منصوبہ بنایا آپ کے بارے میں کافروں نے. کیا منصوبہ تھا؟ لِيُثْبِتُوكَ، وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کو قید کر لیں. او یقتلوک، دوسرا آپشن یہ تھا وہ چاہتے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں. او یخرجوک، تیسرا آپشن یہ تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو نکال دیں، یعنی کہ آپ کو جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ، وہ لوگ خفیہ منصوبے بنا رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی ایک منصوبہ بنا رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے منصوبے وہ بہت بہترین ہوتے ہیں. یہ جو منصوبہ تھا یہ ایک بہت بڑا اور بڑا خطرناک منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے کافر اس میں شریک تھے. اور یہ لوگ اصل میں تو پریشان تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بھی بات نہ کرے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن وحدہ لا شریک ہم کیسے مان لیں؟ یہ ہمارے بت کہاں جائیں گے؟ لات، منات، عزا، یہ کہاں جائیں گے؟
وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی راضی رکھیں اور اپنے بتوں کو بھی راضی رکھیں، جبکہ دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بات تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ ہی خالق اور مالک ہے، یہ بت بے اختیار ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ عزت نہ ذلت نہ زندگی نہ موت، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے کہ سارے الہوں کو ختم کر کے اور ایک الہ، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کوئی مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، تو کیا سارے مسئلوں کے لیے ہم ایک اللہ کو تنگ کریں گے اور بار بار؟ اور کبھی یوں کہتے تھے کہ چلو بڑے مسئلے کے لیے تو ہم اللہ کو پکار لیتے ہیں، لیکن جب چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیوں اللہ کو تکلیف دیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے کوئی انسان تھک جاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ بھی تھک جائے گا۔ جیسے ایک انسان ناراض ہوتا ہے کہ بار بار کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ناراض ہو جائے گا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بار بار یہی بات سمجھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے نہ وہ ناراض ہوتا ہے، وہ تو ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو اس کو پکارتے نہیں، جو اس سے مانگتے نہیں۔ اس سے مانگو، ہزار بار مانگو، مانگتے رہو، وہ دیتا رہے گا اور کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا، کبھی تانا بھی نہیں دے گا۔ بہرحال انہیں سب سے زیادہ جس بات سے تکلیف تھی مشرکین مکہ کو، اسی بات سے تکلیف تھی کہ ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے نبی ہوں اور وہ بتوں کی تعریف کرے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اب وہ لوگ جب تنگ آ گئے، جب تک ابو طالب موجود تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں اور محسن چچا ہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں اللہ کے نبی پر بھی اور مسلمانوں پر بھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ شیب ابی طالب کے اندر جب حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ بھئی کوئی تعلق نہیں ہے، قطع تعلق کر دو، ان کو بالکل الگ تھلگ رکھو، ان کو بند کر دو، تقریباً 2 سال سے اوپر کا عرصہ تھا، 2.25 سال 2.5 سال کا عرصہ تھا۔ اللہ کے نبی اور آپ کے جو صحابہ تھے وہ تو تکلیف برداشت کر رہے تھے کہ وہ تو اسلام قبول کر چکے تھے صحابہ، لیکن ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب بھی وہ تکلیف برداشت کرتے رہے بھتیجے کی محبت کے اندر۔ جب تک ابو طالب موجود رہے تو مشرکین مکہ کے جو بھی بڑے سردار تھے وہ سب کے سب ڈرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں سوچ سکتے تھے۔ جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ابو جال اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی شیاطین تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب ان کی چھت نہیں ہے، اب تو ابو طالب بھی نہیں ہے، اب ان کا سہارا ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھول گئے تھے کہ ان کا سب سے بڑا سہارا وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ موجود ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا اور ان کا جو منصوبہ تھا وہ بڑا خفیہ تھا، اور اس منصوبے کے اندر ایک بہت حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایک کمرے کے اندر بند ہو گئے، سارے کے سارے سردار اکٹھے ہو کے اور سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ بھئی مشورہ کرو کرنا کیا ہے، تو اس وقت ایک اچانک دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، باہر دیکھا تو ایک بڑا بزرگ بڑی عمر کا، کہنے لگے بھی آپ کون ہو؟ وہ تو پہچانتے نہیں تھے کہ بھی ہم نے تو اس کو بلایا نہیں، یہ کون آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا شیخ ہوں اور تمہارا جو ایک منصوبہ ہے وہ بڑا اچھا ہے، تو میں نے سوچا بھی میری بھی اتنی بڑی عمر ہے، میں بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بھی میں کو اچھا مشورہ دے دوں۔ یہ جو بزرگ کی شکل میں آیا یہ شیطان لائن تھا، شیطان چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ منصوبہ کوئی ایسے کمزور منصوبہ ہو، کیسے غلط منصوبہ بنا بیٹھے اور وہ فیل ہو جائے، وہ ناکام ہو جائے
اور اللہ کے نبی کی شہرت اور بلند ہو جائے. یہ تو جانتا تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں. شیطان نے کہا کہ مجھے بیچ میں رکھو, ہو سکتا ہے کہ میں کو اچھے مشورے دے دوں. انہوں نے کہا آ جاؤ. تو یہ ایک حیران کن بات ہے نا کہ شیطان بھی اس مشورے کے اندر شریک تھا. اب مشورہ شروع ہوا تو سب سے پہلے یہ مشورہ ہوا جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے, لیثبتوک. ایک کافر کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر ان کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہیں تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیں گے, ختم ہو جائیں گے. شیطان کہنے لگا یہ کوئی بات ہے, یہ بھی اللہ کو مشورہ ہے. ایسے منصوبے بنائے جاتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے, تم اس کو بند کرو گے, اس کا رب وہاں سے اس کو نکال دے گا, اور جو اس کے ساتھی ہیں اس کا رب ان کو بتا دے گا اور وہ آ جائیں گے, وہ حملہ کر دیں گے ہمارے اوپر. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, کیسے بند کر دو اور یہ ختم کر دو, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی اور بات کرو. اب وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ بات بھی درست ہے, ایسا کرتے ہیں کہ پھر نہ اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں. بھائی مکہ میں نہ ہو, بس کم سے کم ہماری تو جان بخشی ہو جائے گی. ہر روز ہمارے بتوں کے خلاف نئی نئی باتیں کرتا ہے, یہاں تو کم سے کم نہیں ہوگا نا, نہ ہم دیکھیں گے نہ ہم جلیں گے. اب اس پر کافی لوگ کہنے لگے کہ بات اچھی ہے, اچھا اس کو دور نکالو. پھر شیطان بولا لگتا ہے تم بے وقوف ہو, کیسے تم عجیب عجیب مشورے دینے لگ گئے ہو. بھائی اس کو نکال دو, جلا وطن کر دو. تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی زبان کتنی میٹھی ہے, اندھے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی زبان میٹھی ہے, اس کی اخلاق تمہارے سامنے ہے. یہ جہاں بھی جائے گا نا لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے. یہ کام تو بالکل بھی نہ کرنا. کہنے لگا کہ اگر خدا نہ خواستہ تم یہ کام کر گزرتے اور میں بیچ میں نہ ہوتا, تمہیں میں اس کی گہرائی والی بات نہ بتاتا, تو پھر کیا ہوتا کہ تم نے جلا وطن کر دیا. بہت عرصے کے بعد کیا ہوتا کہ بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے. ان کے اخلاق دیکھو, ان کی میٹھی زبان دیکھو, وہ سب کے سب اکٹھے ہو جاتے اور ان سب کو لے کے آتا, تمہارے پر چڑھائی کرتا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتا. اب کہنے لگے کافر بھی بات تو بڑی وزنی ہے, بھائی یہ تو بزرگ تو بڑا پہنچا ہوا ہے, بات تو بڑی اس نے پتے کی ہے. کہنے لگے نہیں 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 نہیں, یہ تو شکر ہے کہ تم نے میں بتا دیا, بس یہ کام نہیں کرتے. اب ابو جہل نے کہا میرے دل میں بھی ایک خیال آ رہا ہے, میرا بھی ایک مشورہ ہے, وہ سن لو. سب سے بڑا کافر تو یہی تھا نا. حدیث پاک میں ہے نا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا فرعون ابو جہل, یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو میرا خیال یہ کہ ہم قتل کریں, جان چھڑاؤ, لیکن اس کے لیے ایک تدبیر یہ ہے کہ تمام قبیلوں کا ایک ایک شخص لیتے ہیں, ہر قبیلے کا ایک نوجوان, اس کے ہاتھ میں دیں گے تلوار. اب کیا ہوگا کہ سارے مل کر ایک دم سے حملہ کریں گے, ہمارا کام بھی ہو جائے گا, اور جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور سب قبیلوں کے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے, ظاہر سی بات ہے کہ بنو ہاشم قریش کے کس کس قبیلے کے ساتھ ٹکر لے گا. قتل کے بدلے قتل تو کرنے سے رہا, کس کس کو قتل کریں, قصاص کی بات تو ہو جائے گی ختم. پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی دیت دو, تو پھر جتنے اونٹ کہو کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, جان تو چھوٹے گی, جتنا مال لگے گا ہم لگانے کے لیے تیار ہیں. اب وہ شیطان کہنے لگا یہ ہوئی نا بات, یہ ہے بات اصل. یعنی کہ ابو جہل اور شیطان کی سوچ ایک ہو گئی. تبھی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل کے منصوبے کو شیطان نے پاس کیا. شیطان کہنے لگا یہ بڑی قیمتی بات ہے اور بس یہی کرو, بس باتیں ختم کرو. یہ منصوبہ پاس ہو گیا. جب یہ منصوبہ پاس ہو گیا, اب یہ لوگ مطمئن تھے کہ ہمارے اس منصوبے کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے, بس اپنے نوجوان تیار کرو اور ان کے ہاتھ میں تلواریں تھماؤ. ان لوگوں نے رات کا وقت مقرر کیا کہ بھئی ایسا کریں گے کہ رات کے وقت ان کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے, اور انہوں نے نماز کے تو نکلنا ہی نکلنا ہے. نماز تو چھوڑتے نہیں ہیں, حالت جنگ کے اندر بھی نہیں چھوڑتے. نماز کے لیے نکلیں گے تو بس پھر کام تمام ہو جائے گا. یہ ان کا منصوبہ تھا. وَيَمْكُرُونَ
یہ لوگ خفیہ منصوبہ بنا رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف میرا بھی ایک منصوبہ چل رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سب کچھ بتلا دیا. اے میرے محبوب، ایسے ایسے کافروں نے منصوبہ بنا لیا اور آپ کے دروازے پہ ایسے کھڑے ہیں، اور آپ نے آج کی رات ہجرت کرنی ہے. اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا، اور جب باہر نکلنے لگے تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ نے اس وقت ایک مٹھی اللہ کے حکم سے مٹی کی اٹھائی، اور اس وقت آپ کی زبان مبارک پہ جو ورد جاری تھا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے سے دیوار کھڑی کر دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ڈھانپ لیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی اور اللہ کے حکم سے اس کو پھینک دیا. اللہ کی قدرت سے وہ تمام کافروں کی آنکھوں کے اندر چلی گئی، اور سب کے سب آنکھیں ملنے لگے، اور اللہ کے نبی آرام سے وہاں سے چلے گئے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کا حکم یہ تھا کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، اور آپ نے تمام کافروں کو ان کی امانتیں جو انہوں نے میرے پاس رکھوا رکھی. دیکھو حیرت کی بات، اللہ کے نبی کو صادق الامین مانتے ہیں، اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے. فرمایا کہ ان کی امانتیں ان کے سپرد کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بھی ہمارے پیچھے آ جانا ہجرت کر کے. اللہ کا حکم ہے کہ اب ہم ہجرت کریں گے. اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام تو یہاں سے چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو بکر صدیق نکلے. پوچھا اللہ کے رسول آپ کیسے؟ مجھے حکم فرماتے میں حاضر ہو جاتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ابو بکر کے گھر جاؤ. یہ ابو بکر کی شان ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ ابو بکر کے دروازے پہ چل کے جاؤ. اب اللہ کے نبی جیسے یہ فرماتے ہیں تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں مکمل طور پر تیار ہوں، جان مال سب کچھ حاضر ہے. اور آپ نے اسی وقت تیاری کر لی اور یہاں سے آپ چلے. اللہ کے حکم سے آپ غار سور پہنچے، جو تقریباً مکہ پاک سے 13-14 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. حد 15 کلومیٹر ہوگا. اور وہ اس وقت بھی موجود ہے، جو جبل سور ہے جس کے اوپر وہ غار سور ہے، 5000 فٹ بلند. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک کندھوں پر اٹھایا. اس وقت کوئی راستے بنے ہوئے نہیں تھے، بس ایک محبت تھی، ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا، کیونکہ آپ فنا پہ رسول تھے. کندھوں پہ اٹھایا اور اس 5000 فٹ کی بلندی پر چڑھنا شروع کر دیا، اور آخر تک پہنچ گئے، اس غار کے اندر پہنچ گئے. اور اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر 3 دن تک رہے. 3 دن تک آپ وہیں پر رہے. اور اس غار کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جب موجود تھے، ابو بکر نے کتنی قربانیاں دی وہ سب جانتے ہیں. اسی غار کے اندر آپ کو ایک سانپ بھی ڈس لیتا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اف نہیں کی. بہرحال یہ ایک بڑا محبت کا سفر تھا، اور پھر تکلیف والا بھی تھا. اور یہ وہ غار ہے جس کا ذکر قرآن مقدس میں، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ابو بکر کی صحابیت کا ذکر فرمایا. اور اسی آیت کریمہ کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس لیے کہ تمام صحابہ حق ہیں، لیکن ابو بکر کی صحابیت وہ قرآن سے ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر کافروں کو کہاں چین آنا تھا، صبح تک تو انتظار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر سبز رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ کافی انتظار کے بعد جب وہ اٹھے، دیکھا علی بھئی آپ یہاں پر کیسے، اور تمہارا یار کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہا بہر تم کھڑی ہو پوچھتے مجھ سے ہو، بہر جو تم پہرا دے رہے ہو تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے اس وقت۔ انہوں نے بڑا غصہ کیا اور بہت زیادہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو رسوا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو بستر ہے، یہ بستر کون سا اس وقت آرام دہ تھا، جس پر علی پاک وہاں پر موجود ہیں، اس بستر پر جو موجود ہے اس کو قتل کرنے کے لیے باہر تلوار لے کے لوگ کھڑے ہوئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ آج جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، جو ہمارا مقصود تھا وہ یہاں سے نکل کے چلا گیا، اب ان تمام لوگوں نے بڑا زور لگایا کہ بھئی ان کو تلاش کرو۔ وہ جو کھوجی ہوتے ہیں نا، راستہ بتانے والے، پاؤں کے نشانات بتانے والے، وہ دوڑائے یہاں تک کہ وہ پاؤں کے نشانات دیکھو، حالانکہ پہاڑی علاقہ ہے، لیکن پہاڑی علاقے کے باوجود وہ غار ثور تک پہنچے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں اس لیے پریشان تھا، مجھے اپنی پریشانی نہیں تھی، مجھے بھی تو اپنے محبوب کی پریشانی تھی، اس لیے کہ وہ میرے دشمن تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب وہ کھڑے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، ہم غار کے اندر ان کی ساری باتیں سن رہے تھے، ہم ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ نیچے جھکتے تو ہم سامنے تھے، لیکن اللہ نے ان کو جھکنے کا موقع نہیں دیا۔ وہاں تک وہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مکڑی کو حکم دیا کہ وہ جالا لگا دے، اور اسی وقت کبوتروں کو حکم دیا کہ تم انڈے بھی دو، ان کے اوپر بیٹھ بھی جاؤ۔ اب وہ کہنے لگے اس غار میں تو نہیں ہے، یہ باتیں بھی کر رہے تھے، پھر کہنے لگے اچھا غار میں جاتے تو یہ جالا نہ ٹوٹ جاتا، یہ جو جالا پتہ نہیں کب کا کھڑا ہوا ہے، اور یہ پرندے بیٹھے ہیں یہ نہ یہاں سے بھاگ جاتے، ان کے انڈے نہ ٹوٹ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تو اپنے منصوبے بنا رہے تھے، اور پھر ہمارا منصوبہ دیکھو، وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، آنکھوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ تو یہ سارا کا سارا کام کون کر رہا تھا؟ اللہ پاک کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، فرمایا کہ اللہ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ بہت بہترین منصوبے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو غزوہ بدر کے اندر کیسے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ کا کیا حکم ہوا کہ ایک مٹھی لو کنکروں کی، مٹی کی تھی یا کنکروں کی تھی، ایک مٹھی بھرو اور اللہ کے حکم سے پھینک دو۔ آپ کا کام پھینکنا ہے، ان کی آنکھوں کے اندر پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو وہاں پر بھی تو اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ یہاں پر باہر کھڑے تلواریں لے کر اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، منصوبہ ان کا بڑا مضبوط تھا، پکا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ پھر مٹی اٹھاؤ، پھر آپ نے پھینکنا ہے، ان کی آنکھوں کے اندر پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو یہاں پر کس کا منصوبہ چلا؟ اللہ کا منصوبہ چلا۔ ہمیشہ اللہ کے منصوبے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ انسان تدبیریں کرتا ہے، تقدیر ہنسری ہوتی ہے۔ ہم منصوبے بناتے ہیں، اگلے مہینے فلاں جگہ جائیں گے، اگلے سال ہم نے یہ کام کرنا ہے، کل فلاں کام کریں گے، اگلے جمعرات کو فلاں جگہ جائیں گے، ہفتے کے دن یہ کام کریں گے۔ کتنے منصوبے بناتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کہتا ہے کہ اگلے مہینے یہ کام کروں گا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو کل کی صبح بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کا منصوبہ ہے 10 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا 1 مہینہ باقی رہ گیا، اس کا 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، اس کا 1 لمحہ باقی رہ گیا ہے۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، انسان منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میری تقدیر غالب آتی ہے۔ انسان تدبیریں کرتا ہے لیکن تقدیر غالب آتی ہے۔ تو اس لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ سے ہی دوستی لگا لے، جس کی تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، ابو بکر اللہ کے محبوب ہیں،
اللہ کے بھی محبوب ہیں. اب ان کافروں نے کتنا بڑا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ ان دو کے ساتھ ہے. ان دو کو فتح ملی کہ نہیں ملی؟ اب یہ مارے مارے پھرتے رہے، غار تک پہنچے، پھر بھی ناکام رہے. 3 دن کے بعد اللہ کا حکم ہوا یہاں سے چلو مدینہ طیبہ. آپ مدینہ پاک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کسی نے کچھ بگاڑا؟ اللہ ساتھ تھا. اس لیے جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ہمارے اس کے اندر بہترین سبق ہے کہ دیکھو جیسے اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی، اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی اور صحابہ سے محبت کرے گا اور ان کی اتباع میں زندگی گزارے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا ہر موقع پر. ضروری نہیں کہ صرف آخرت کے اندر انسان کو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا کے اندر بھی رسوا نہیں کرتا. دنیا کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ تکلیف، اللہ ان کو حوصلہ بھی دیتا ہے، اللہ ان کے کام بھی بناتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ دوستی پکی لگا لے، مطلب کہ نہ ہو. آج کل ہم مطلب کی دوستی بھی تو لگا لیتے ہیں نا. کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، آج پتہ چل جائے جی وہ فلانے بندے کو شوگر ہے، اب وہ دیکھو لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھے گا، بڑی بڑی دعائیں بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، اور ہفتے بعد پھر وہ رزلٹ اس کا آ جاتا ہے بھی شوگر نہیں تھی، وہ تو لیبارٹری کی رپورٹ غلط تھی. اس کے بعد پھر وہ غائب. پہلے تو پریشان ہو گیا تھا نا کہ مجھے تو شوگر لگ گئی ہے، اب پتہ چل گیا کہ وہ رپورٹ غلط تھی اور میں تو ایسے مارا مارا پھر رہا تھا، مجھے کیا پتہ تھا. اسی طریقے سے انسان کے اوپر کوئی دکھ تکلیف آ جاتی ہے، انسان اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، لمبی لمبی تسبیحات. اللہ خود فرماتے ہیں اذا مسہ الشر فذو دعاء عریض. انسان کی فطرت ہے اسے جب کوئی دکھ پہنچتا ہے فذو دعاء عریض، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. ہم اس پہ انعام کر دیتے ہیں، اب میرا بندہ رو رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس کا کام کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کر دیتے ہیں اعرض، پھر اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو بدل لیتا ہے. اب گزر کے جا رہا ہے، مسجد سامنے ہے، اذان بھی آ رہی ہے، کہتے جی بس ٹائم نہیں ہے پھر پڑھ لیں گے. جب مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے پہنچا بیٹھا. اللہ کے ساتھ مطلب کی دوستی نہیں لگانی چاہیے. اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں سچی ہونی چاہیے. سچی محبت ہوگی، سچا تعلق ہوگا، بے لوث ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.